دو قسم کی چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جو جسم سے خارج ہوں جیسے بول و براز، خون، پیپ وغیرہ۔ دوسری وہ جو جسم پر طاری ہو جائیں جیسے نیند، بے ہوشی، نشہ وغیرہ۔ تو نیند ایسی چیز ہے جو جسم پر طاری ہوتی ہے، حاوی ہوتی ہے، غالب آتی ہے، اور ہر انسان کے جسم میں غذا کھانے کی وجہ سے بول و براز کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ریح کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ موجود رہتا ہے۔ تو جب انسان سوتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فَإِنَّهُ إِذَا اسْتَجَعَ اس طرح ختم مفاصلہ کہ انسان جب سو جاتا ہے اس وقت اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اعضاء ڈھیلے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند کی وجہ سے انسان کا فہم و شعور اور ہوش و حواس یہ ختم ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اپنے اعضاء کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا۔ انسان کا دل و دماغ کیا ہوتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو ریح کے خارج ہونے کا امکان غالب ہو جاتا ہے، غالب گمان ہوتا ہے کہ ریح خارج ہو جائے۔ اس وجہ سے نیند کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر کوئی شخص، کوئی انسان ایسا ہو کہ نیند کی وجہ سے اس کا دل غافل نہ ہو، اس کے ہوش و حواس برقرار رہیں، تو اس کے ریح کے خارج ہونے کا امکان وہاں احتمال ہی نہیں ہوتا، امکان ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کا وضو کیا ہوگا؟ برقرار رہے گا۔ تو ایسی ہستی، ایسا انسان وہ نبی کی ہستی ہوتی ہے۔ انبیاء کی نیند جو ہے وہ ان کے ہوش و حواس کو زائل نہیں کرتی بلکہ ان کے ہوش و حواس کو چھپا دیتی ہے۔ میرے اور آپ کی نیند جو ہے یہ ہمارے ہوش و حواس، فہم و شعور کو کیا کرتی ہے؟ یہ زائل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن ہے۔ دونوں کے لیے لفظ تو گرہن بولا جاتا ہے مگر دونوں کی حقیقت میں فرق ہے۔ وہ اس طرح کہ سورج گرہن جب ہوتا ہے تو سورج کی روشنی زائل نہیں ہوتی، سورج کی روشنی ہوتی ہے مگر چاند کی اوٹ کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور جب چاند گرہن ہوتا ہے تو چاند کو روشنی چونکہ سورج سے مل رہی ہوتی ہے تو درمیان میں زمین آ جانے کی وجہ سے وہ چاند کی روشنی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء کی نیند کی مثال سورج گرہن کی ہے اور عام انسانوں کی نیند کی مثال چاند گرہن کی ہے، کہ جس طرح چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے عام انسانوں کی نیند کے اندر ان کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، مگر انبیاء کی نیند سورج گرہن کی طرح ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی صرف چھپ جاتی ہے، ساتر ہو جاتی ہے، زائل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، اسی طرح انبیاء کی نیند کے اندر آنکھیں تو ظاہری طور پر سو جاتی ہیں مگر ان کے دل، ان کا دماغ جو ہے، ان کا شعور اور فہم و فراست یہ برقرار رہتی ہے۔ اس وجہ سے ان کا وضو نیند کی حالت میں نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک دوسری مثال یہ ہے جیسے کوئی چراغ جل رہا ہو، اس کے اوپر ہم کوئی برتن رکھ دیں تو اس کی جو روشنی ہے وہ سمٹ کر اس برتن کے اندر آ جائے گی، جو پہلے پھیل کر ادھر ادھر جا رہی تھی وہ سمٹ کر اس کے اندر آ جائے گی۔ تو جس طرح اب اس کی روشنی کیا ہو گئی؟ یہ چھپ گئی۔ اسی طریقے سے انبیاء کی نیند کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ ظاہری اعضاء کے اوپر ان کی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، دل و دماغ کے اوپر غلبہ نہیں ہوتا۔ اور یہی چیز اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمائی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ تو سب سے پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، ان کے طول اور ان کے حسن کے بارے میں نہ پوچھو کہ کس قدر زبردست پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے طول اور حسن کے بارے میں نہ پوچھیے، اور پھر آپ ان کے بعد 3 رکعت پڑھتے تھے جو وتر ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ تو وتر سے پہلے سو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا عائشہ ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ تو نیند کے اندر انبیاء کا دل جو ہوتا ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، ان کا ہوش و حواس برقرار رہتا ہے۔ تو جب برقرار رہتا ہے تو ان کے ریح کے خروج کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عام انسان جو ہے وہ انسان ناقص ہے اور فرد ناقص ہے،
اور جو نبی ہوتا ہے وہ انسان کامل ہوتا ہے، فرد کامل ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو انسان ناقص ہو، فرد ناقص ہو، اس کا فہم و شعور، ہوش و حواس بھی ناقص ہیں، جو نیند کے اندر زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو انسان کامل ہے، فرد کامل ہے، اس کا ہوش و حواس، اس کا فہم و شعور نیند کے اندر بھی برقرار رہتا ہے، نیند کے اندر زائل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اگر سو رہے ہوں تو ان کا وضو جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ مگر عام انسانوں کا وضو کیا ہو جاتا ہے، جیسے نیند آتی ہے تو انسان کا فہم و شعور ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔